آپ سے آغاز کر رہی ہوں چونکہ جب سے یہ جنگ کا آغاز ہوا پھر اس کے بعد مذاکرات کا دور چلا اور اس سارے عرصے میں جس طرح سے ٹرمپ کی لفظی بیان بازی جاری رہی وہ قابل دید کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، لیکن یہ جو ایک مضحکہ خیز بیان بازی کا پیٹرن ہے، کیا اب آپ کس طرح کی سچویشن دیکھ رہے ہیں ایز این ایکسپرٹ؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ امریکی صدر واقعی ایران پر دوبارہ حملہ کریں گے؟ دیکھیے یہ پچھلے 2-3 روز سے ایک بار پھر جو ہے ایران امریکہ کے درمیان کشیدگی جو ہے اب وہ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، اور اس طرح کی کچھ اطلاعات جو ہیں وہ چل رہی تھی جس کی بنا پر جو کہ اس سارے معاملے کے اندر جنگ بندی میں جو ثالث تھا پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے ہنگامی طور پر شاید اسی صورتحال کے پیش نظر اپنے نمائندے کو وزیر داخلہ سید محسن رضا نقوی کو جو ہے وہ ایران کے دورے پر بھجوایا، اور وہاں پر جو ہے وہ ان کی ایران کے صدر، وزیر خارجہ اور اسپیکر کے ساتھ جو ہے اور دوسری قیادت کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں، اور پھر اسی دوران جو ہے یہ ایک بڑی کوئی ویل کوآرڈینیٹڈ موو لگتی ہے کہ دوسری طرف جو ہے وہ سعودی عرب، UAE اور قطر وہ بھی لگتا ہے کہ پاکستان کی جو ریسٹرین کی پالیسی ہے اور امن کا فارمولہ ہے اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے پھر ان کی طرف سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے وہ اپیل کی گئی کہ یہ جو حملے کی اطلاعات آ رہی ہیں، خدشات بڑھ رہے ہیں، ان کو جو ہے وہ روکا جائے۔ اور اب دیکھیے کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس جنگ کے اندر سب سے زیادہ جو نقصان اٹھایا ہے وہ گلف کے ممالک نے اٹھایا ہے، اور سب سے زیادہ اس جنگ کی جو قیمت ادا کی ہے وہ بھی مشرق وسطیٰ کے ممالک نے ادا کی ہے، اور ان کی معیشت پر جو ہے اس جنگ سے ایک بڑا جو ہے وہ دباؤ آیا ہے، اور اس دباؤ کے نتیجے میں ان کی جو اکانومی ہے اس کا سائز جو ہے وہ بھی سکڑا ہے، اور ان کی جو تیل کی پیداوار ہے اب وہ بھی کم ہوئی ہے، اور ان کے جو 80 کے قریب توانائی کے اثاثے ہیں اب وہ $58 بلین کا ان کو جو ہے وہ ایک بڑا نقصان بھی پہنچا ہے، اور ان کی پوری جو پیداوار ہے تیل کی اس کی بحالی میں بھی ابھی کافی وقت جو ہے وہ توانائی کا جو بحالی ہے اس میں ٹائم جو ہے وہ درکار ہوگا، اور اس حوالے سے اسی وجہ سے شاید یہ مشرق وسطیٰ کے جو 3 ممالک ہیں جو مشرق وسطیٰ میں بڑے سٹیک ہولڈر ہیں انہوں نے پاکستان کا جو ریسٹرین کی پالیسی اور امن کا جو فارمولہ ہے اس کو انڈورس کیا اور اس کو آگے بڑھایا، اور اس سے دیکھیے کہ یہ بھی ایک گڈ ول کا میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے ساتھ جو پیغام ہے وہ ان ممالک کی طرف سے گیا ہے، اور اس سے پہلے بھی جس طرح واقعات ہوئے اور کچھ حملے جو سعودی عرب پر بھی ہوئے، ایران پر پاکستان نے بھی ان کی مذمت کی، اور اس میں بھی جو رد عمل ہے اس کو روکنے میں پاکستان نے جو ہے وہ کلیدی کردار ادا کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دونوں ممالک چاہتے ہیں کہ جنگ میں دوبارہ نہ جایا جائے، دونوں چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو راستہ ملے، اور یہ بھی ہوا ہے کہ یہ جو ہمارے وزیر داخلہ کا جو دورہ ایران تھا اس میں بھی کچھ برف جو ہے ایران کی طرف سے بھی پگھلی ہے، کچھ اس طرف سے بھی نرم موقف جو ہے وہ پہلے سے جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اور جو امریکی شرائط کی نئی شرائط کی جو جواب دیا گیا ہے پاکستان کے ذریعے اس حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ لچک جو ہے وہ ایرانی قیادت میں جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے۔ تو اس طرح جو ہے ایک اور بھی ہے کہ امریکہ کے اندر بھی دیکھیے کہ صدر ٹرمپ کی جو ساکھ ہے، جو ان کی مقبولیت ہے اب وہ بھی متاثر ہو رہی ہے، وہ بھی دباؤ میں ہے، اور ان پر ایک جو بڑا الزام لگ رہا ہے جس بیان کا آپ نے حوالہ دیا ہے کہ ایک دن اور بیان ہوتا ہے، اگلے دن اور ہوتا ہے، اور ان بیانات کی وجہ سے ان پر سٹاک مارکیٹ کے اندر اور اس کے ساتھ آئل مارکیٹ کے اندر جو ہے انسائڈر ٹریڈنگ کے الزامات بھی جو ہیں وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر وہاں سے لگ رہے ہیں، اور اس طرح اس پریشر سے جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ نکلنا چاہتے ہیں، اور ایران کے اندر بھی جو وہاں کی کنڈیشن ہے، صورتحال ہے کہ وہ اچھی نہیں ہے، وہاں اکنامک صورتحال بہتر نہیں ہے، وہاں پر بھی پریشر ہے، تو اس طرح دونوں ممالک جو ہیں وہ کوئی فیس سیونگ کے ذریعے
نکلنا چاہتے ہیں. جی عامر صاحب فیس سیونگ کے مواقع تو پھر بہت تھے, دونوں کے پاس تھے. جب مذاکرات پاکستان پہلا دور ہوا, پھر دوسرے دور کی بات کریں, لیکن جو بنیادی صدر ٹرمپ کا ایک ایٹیٹیوڈ ہے, خاص طور پر کبھی دھمکی کی بات کرنا, کبھی منت سماجت, کبھی یہ بتانا کہ ہمارے بغیر تو نہ دنیا چل سکتی ہے نہ ایران چل سکتا ہے, پھر ایک ساتھ وہ کوئی معاہدہ بھی کرنا چاہتے ہیں ایران کے ساتھ, اور ایران کے بھی ظاہر اپنے تحفظات ہیں, وہ بھی اس بات پہ کہتا ہے کہ کبھی دھمکی کبھی بات چیت. تو یہ اس طرح سے اگر یہی سچویشن رہی تو پھر کیسے قابل قبول معاہدہ ہو پائے گا؟ دیکھیں, اب امریکنز نے اسے اپنا لیڈر چنا, وہ صدر بن گئے, اور وہ اپنے ایجنڈے پہ گامزن ہے پہلے دن سے پیسہ بنانے کے, اور اس کے اوپر یہ مسلسل سب کہہ رہے تھے کہ جی جمعہ ہفتہ اتوار پالیسی اور ہوتی ہے, اور پیر سے لے کے جمعرات تک پالیسی اور ہوتی ہے, تاکہ یار دوست ان کے پیسے بنائیں اٹھائیں. آئل پہلے گرایا, اس میں سٹاکس لے لیے, پھر مہنگا کیا, اس کو بیچ دیا. تو مسلسل وہ یہ کام کر رہے ہیں. اب پاکستان کی تو سالسی دونوں مان رہے ہیں. 3 ممالک کا صدر ٹرمپ نے جس طریقے سے ذکر کیا, یو اے ای تو ظاہر ہے سعودی عرب کے ساتھ بات چیت میں نہیں ہے اس طرح سے, لیکن یہاں پہ انہوں نے بھی کر لی. اب اس میں کیا, امریکہ بھی یہی چاہتا ہے, کیونکہ لڑائی تو ان کو بھی سوٹ نہیں کر رہی, صرف سوٹ کرتی ہے اسرائیل کو, جو براہ راست چاہ رہا ہے کہ خلیجی ممالک اور ایران کے درمیان میں لڑائی ہو جائے. اب وہ سپائلر بھی اس میں بیچ میں ہیں, ڈرونز کے اوپر بھی کوسچن آ رہے ہیں کہ یہ بڑے تاک کے جو لگ رہے ہیں, تو کہیں یہ اسرائیلی تو نہیں کوئی سسٹم سیٹ کر کے چلا رہا, کاپی بنا کے ان کے, کیونکہ ایران نے تردید بھی کیا کئی جگہوں پہ کہ یہ ہمارے حملے نہیں ہیں. اچھا, اب اس سچویشن میں دنیا کو پھنسا کے روزانہ آپ سانس چڑھاتے ہیں کہ جناب میں تو تیز ترین بمباری کرنے جا رہا ہوں, میں راکٹ مارنے جا رہا ہوں. اچھا, وہ راکٹ سے میرے ذہن میں آیا, میں ایک بیچ میں ایک چھوٹی سی بات کر دوں. وہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بات کی تھی نا 14 اگست کو, تو انشاءاللہ ہم بھی ایک ایسا ہی راکٹ چلائیں گے کہ انڈیا براموس بھول جائے گا. بس یہ بات ذہن میں رکھیے گا, ہماری راکٹ فورس کا پراپرلی جواب 14 اگست کو اناؤنس ہو جائے گا. تو یہ ہم تو بالکل جیسے سعودی عرب میں بھی ہم نے بیس سنبھال لیا ہے, تو یہ اسرائیل کو بھی کان ہو گئے ہیں کہ یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ معمولی سمجھ کے وہ ہمیں نظر انداز کر سکتے ہیں, یا انڈیا کے اور افغانستان کے ساتھ مل کے جو پیسے لگا رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ پراکسی وار میں ہمیں خراب کر لیں گے. تو خواجہ آصف نے جو بیان دیا نا کہ اب جہاں سے حملہ ہوگا وہیں جواب ہوگا, تو یہ سب کے لیے ایک ہی جواب ہے, صرف افغانستان کے لیے نہیں ہے. سب سمجھ لیں کہ اگر کوئی ہمیں یہ سمجھے گا اگر ہم ثالثی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنا نقصان کرائیں گے. ثالثی ہم کریں گے ایک خاص حد تک. تو ایران کو بہرحال سمجھنا چاہیے, ایرانی قیادت کو, کہ افغان طالبان کی جو رجیم ہے اپنے لوگوں کو مروا کے کس سچویشن میں لے گئی ہے, تو انہیں اپنے لوگوں کو بچانا چاہیے, انفراسٹرکچر کو. قومی امنیت پہ ہم کوئی کوسچن نہیں اٹھا رہے ایران کی, وہ جنگ جیت چکے ہوئے ہیں 38 دن میں, امریکہ کی متھ اور مائٹ توڑ کے, ختم کر کے, تباہ و برباد کر کے. لیکن یہ بھی کوئی عقل مندی کا فیصلہ نہیں ہوگا کہ پاکستان مسلسل چاہ رہا ہے کہ سعودی عرب کو روک رہا ہے, خلیجی ممالک کو روک رہا ہے, ایران کے اوپر کوئی جوابی حملہ نہ کرے. تو ایران کی قیادت کو سمجھنا چاہیے کہ اسرائیل کے ساتھ لڑائی میں باقی دنیا کا کیا قصور ہے. کہ آپ چاہتے ہیں کہ سمندری بھی ٹول ٹیکس آپ وصول کریں گے, انٹرنیشنل پانیوں میں کیوں کریں گے بھائی, پھر تو ساری دنیا یہی کام کرے گی. تو راستہ وہ اپنائیں جو پاکستان آپ کو سمجھا رہا ہے, آپ کے بھائی خاص سمجھا رہے ہیں. چائنا نے بھی آپ کو مشورے دیے ہیں, 5 نکاتی پلان دیا ہے, انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہرمز کو بند نہیں ہونا چاہیے. تو اس کی طرف جتنی جلدی ہو آ جائیں مذاکرات میں, اسی میں ان کی بقا ہے اور بچت ہے. صحیح, جی بالکل, یہ بات تو درست ہے, بقا بچت اسی میں آیا. سب آپ کو کیا لگتا ہے کوئی قابل قبول معاہدہ ہو پائے گا؟ اور یہ جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں, کیا واقعی اگر ایران نہیں ان کی شرائط کو مانتا تو امریکی صدر ایران پر دوبارہ حملہ کریں گے؟ لیکن دلچسپ بات تو یہ ہے کہ ایک ہی دن میں وہ پہلے کہتے ہیں جی بہت